الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والے رہبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پرنور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سید عفان نظامی حاضر ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں چند ایسے سوالات کریں گے جو یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایسی شخصیت موجود ہے کہ جن کا تعلق رہبر اسلامک فاؤنڈیشن سے ہے اور آپ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کی تعلیمی تربیتی کمیٹی کے نگران اعلیٰ ہیں، علامہ غلام یاسین چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے حد فضل ہے۔ علامہ صاحب، میں اپنے پروگرام کی ابتدا اس سوال سے کرنا چاہوں گا، اور یقیناً یہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا یہ سوال گردش کرتا ہے۔ یہ بتائیں کہ علامہ صاحب، رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 63 مرتبہ کم و بیش یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ماہ ربیع الاول 63 مرتبہ جلوہ گر ہوا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار بھی اپنا یوم میلاد نہیں منایا۔ یہ اعتراض معترضین کی طرف سے بڑی شد و مت سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس اعتراض کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز پر ایک رسالہ مرتب فرمایا، جس کا نام آپ نے حسن المقصد فی عمل المولد رکھا۔ اپنے اس رسالہ میلاد میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارک امام بیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ دوبارہ فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ دوبارہ کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیقہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ولادت بسعادت کے 7ویں دن کر لیا تھا، اور عقیقہ زندگی میں ایک بار ہی کیا جاتا ہے، دوبارہ ہوتا نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیوں کیا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک پر اپنا تجزیہ تحریر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث مبارک کو ہمیں اس بات پر محمول کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس کار خیر میں آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے میلاد کی عنوان سے ایک رسالہ مرتب فرمایا، جس کا نام آپ نے مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورداؤہ رکھا۔ اپنے اس رسالہ میلاد میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اے میرے صحابیوں، میں ہر پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت اسی دن ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول بھی اسی دن فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی پیش کردہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم میلاد اپنی حیات مبارکہ میں صرف ماہ ربیع الاول کے موقع پر سالانہ بنیادوں پر ہی نہیں منایا یا ماہانہ بنیادوں پر منانے کا اہتمام نہیں کیا،
بلکہ ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے رہے اور اپنا یوم میلاد ہفتہ واری بنیادوں پر کرتے رہے۔ سو مسلمانان عالم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہوئے جب موقع ملتا ہے سال کے 11 مہینوں میں اور ماہ ربیع الاول میں بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم میلاد منا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب دیا، اور یقیناً لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ آج کل کے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ کثرت سے سوال پایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ولادت کا دن تو منایا نہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو علامہ صاحب نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ اس سوال کا جواب پیش کیا۔ یا حبیب اللہ